بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعیم لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 6 کا پروگرام سپاٹ آن۔ آج میں بات کروں گا 6 ستمبر 7 8 کے حوالے سے، کیونکہ یوم دفاع پاکستان، پھر پی ایف کا ڈے، نیول ڈے۔ اس کے علاوہ ایک نیریٹو جو چل رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو ایک طریقے سے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ افواج پاکستان نے تو کوئی جنگ نہیں جیتی ہے اور یہ ہمیشہ اپنے لوگوں پر حملے کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو میں 1965 کی جنگ کے بارے میں اسپیشل بات کروں گا اور ایک جنرل ریویو پیش کروں گا کہ افواج پاکستان نے 1947 سے لے کر آج تک کیا کچھ کیا ہے، کہاں کیا جیتا ہے، کیا ہارا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1948 میں جو کشمیر کی آزادی کی جدوجہد شروع کی تھی کشمیری مجاہدین نے، اور آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کو تو گلگت اسکاؤٹس نے آزاد کروا لیا تھا اور وہ بھی یونیفارم میں ہی تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہمارے آرمی چیف اس وقت انگریز تھے تو انہوں نے اجازت نہیں دی کہ ان مجاہدین کی مدد کی جائے جب تک کہ ہندوستانی فوج اتار نہیں دی گئی سری نگر میں، اور انہوں نے آگے پیش قدمی شروع کر دی اور خدشہ یہ تھا کہ شاید یہ مجاہدین جو ہے پسپا ہو جائیں گے۔ اس وقت بہت سارے لوگ فوج کے والنٹیرلی چھٹی لے کر یونیفارم چینج کر کے سول کپڑوں میں انہوں نے ساتھ دیا مجاہدین کا، جس کی وجہ سے وہ روک لیا گیا حملہ، جو کہ جوابی حملہ تھا ہندوستانی فوج کا۔ اور اس طریقے سے جو کشمیر آج ہمارے پاس ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد رن آف کچھ میں مارکا ہوا، جو کہ 1965 کی جنگ سے ذرا پہلے تھا، 1964 کے آخر میں یا 1965 کے شروع میں۔ وہ ہندوستانی فوج آئی، انہوں نے قبضہ کر لیا رن آف کچھ کے وسیع علاقے کے اوپر۔ جب ہمیں پتہ چلا تو کیونکہ وہ پہلے وہاں کوئی فوج نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے وہ علاقہ ان سے واپس لیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمیر کے سلسلے میں بھی ہندوستان گیا تھا بھاگا بھاگا یونائٹڈ نیشنز میں، اور اس کیس میں بھی پھر یو کے کو آ کے صلح صفائی کروانی پڑی اور یہ ہوا۔ اور 1965 کا تو میں چونکہ تفصیل سے ذکر کروں گا۔ اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ 1971 کی جنگ ہم نے ہاری، کافی برے طریقے سے ہاری۔ اس کی جو وجوہات تھی وہ کبھی الگ جب دسمبر کا پروگرام کریں گے تو اس میں بتاؤں گا کہ وہ فوجی شکست تھی یا پولیٹیکل شکست تھی یا دونوں کو ملا کر تھی، جیسا بھی تھا، اینی وے وہ ایک بڑی شکست تھی۔ اس کے بعد کارگل میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں یہ مجاہد چلے گئے تھے وہ کوئی علاقہ واپس نہیں لے سکے ہندوستان والے، جب تک کہ ایک معاہدے کے تحت وہاں سے ہمارے مجاہد نکل کے واپس نہیں آ گئے۔ اور واپسی پر کافی جانی نقصان ہوا، کیونکہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہندوستان نے بمباری اس وقت کی جب کہ ہمارے لوگ مورچوں سے نکل کے واپس آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو 1.5-2 سال پہلے جو ان کی ایئر فورس نے کوشش کی تھی، اس کا جو ہم نے جواب دیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، اور خاص کر بچوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ آپ کو پڑھاتے ہیں، اور یہ جو افریت ہم نے جس کا مقابلہ کیا ٹیررزم کا، یہ مثال پورے دنیا میں نہیں ملتی کہ اتنی بڑی ایک ہمارے اوپر آفت چھوڑی گئی۔ صاف ظاہر ہے را اس کے پیچھے تھی، کچھ اور انٹیلیجنس ایجنسیز اس کے پیچھے تھیں، اور انہوں نے بولے کتوں کی طرح ان کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ اور ہم نے کس طریقے سے صاف ظاہر ہے سویلین نے بھی قربانیاں دیں، پولیس نے بھی دیں، فوج ہراول دستے کے طور پہ آگے یہ سارے کام کر رہی تھی۔ تو میرے بچوں، یہ کبھی مت اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا، یہ جو لوگ آپ کو پڑھاتے ہیں کہ یہ فوج ہے اس نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی، ہمیشہ جیتی ہے سوائے 1971 کی جنگ کے۔ اور بہت بڑی فوج ہمارے سامنے ہے ہندوستان کی، جو کہ 5 سے 6 گنا بڑی ہے، 10 گنا ان کا بجٹ ہم سے زیادہ ہے، تب بھی ہم نے ان کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور عوام اور فوج کا کبھی بھی آپس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی خلیج پیدا ہو، یہ جڑ کے رہیں۔ کوئی بھی فوج عوام کی تائید کے بغیر جنگ نہیں جیت سکتی، تو ہم پورے عوام کی تائید ان کے لیے ضروری ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں 1965 کی۔ دیکھیے جو کشمیر کی اس وقت لائن آف، جس کو آج ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، اس وقت اس کو سیز فائر لائن کہا جاتا تھا، اور سیز فائر لائن کی کوئی سینکٹی نہیں تھی۔ آنا جانا چپکے سے، کبھی ادھر سے ہمارے فوجی چلے جاتے تھے، کبھی وہ بھی آ جاتے تھے، اور یہ تو چھوٹے چھوٹے اسکرمشز چلتے رہتے تھے۔ لیکن پاکستان نے فیصلہ کیا کہ 1965 میں کہ ہم ایک کمانڈو کا دستہ بھیجتے ہیں جو جا کے چیک کرے کہ جو کشمیری ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے کتنے تیار ہیں۔ تو اس کا نام تھا آپریشن جبرالٹر۔ وہ گئے، وہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوا، کچھ پکڑے گئے، کچھ کا پتہ چل گیا، لیکن کچھ لوگ پل وغیرہ اڑا کے واپس بھی آ گئے، تو پتہ یہ چلا کہ، لیکن اس کا ریئیکشن کے طور پر ہندوستان نے
سیز فائر لائن کے کراس ایک قسم کا حملہ کر دیا. اس کو روکنے کے لیے پھر ہم نے ایک اور آپریشن وہیں پر لانچ کیا کشمیر کے اندر ہی، جس کا نام تھا آپریشن گرینڈ سلیم. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ تبھی تک ہماری فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن وہ سب کچھ ہو رہا تھا سیز فائر لائن کے کراس. اور کشمیر میں آپ کو پتہ ہے جوڑیاں تک ہم چلے گئے، ابھی بھی کچھ علاقہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ اس وقت جو علاقہ جو لے لیتا تھا بس اسی کے پاس وہ رہ جاتا تھا. اصل جنگ شروع ہوتی ہے جب انٹرنیشنل بارڈر پار کراس ہوتا ہے. جب ہندوستان نے دیکھا کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے، تو انہوں نے 5 اور 6 کی شب کو حملہ کیا. لاہور انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے لاہور پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. ان کا جو پلان جو بعد میں ہمیں پتہ چلا، اور ویسے انہوں نے خود بھی بعد میں اپنی کتابوں میں لکھ دیا، وہ یہ تھا کہ لاہور پہ قبضہ کیا جائے، اس کے بعد سیالکوٹ پہ قبضہ کیا جائے، اس کے علاوہ وزیر آباد کی ریلوے لائن اور جی ٹی روڈ کاٹ دی جائے تاکہ پاکستان کو 2 لخت کر دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ جو ہے نا حل ہو جائے، کشمیر والا بھی اور سارا. تو ان کے خواب کیا وہ تو چکنا چور ہوئے. بی بی سی نے یہ خبر شائع کر دی باقاعدہ طور پہ بی بی سی ریڈیو سے کہ ہندوستانی فوج نے قبضہ کر لیا ہے لاہور کے اوپر. یہ ریکارڈ پر ہے چیز، جبکہ ان کو ہم نے بی آر بی کے پار ہی روک دیا تھا. اڈیارہ لین اور بی آر بی کے پار ہی ان کے اس کے آگے وہ نہیں بڑھ سکے. بہت کوشش کرتے رہے. سیالکوٹ پر تو انہوں نے کیا آنا تھا، شکر گڑھ کے قریب ان کو روک دیا گیا. اور اس کے بعد ایک بڑی لڑائی ہوئی جو کہ جس کو کہتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی. ان کا قبرستان وہاں پر بنا دیا. تو ان کا کوئی بھی جو آبجیکٹو تھا وہ نہیں پا سکے، بلکہ ان کے دانت کھٹے کر دیے گئے اور ادھر بھی وہ بیٹھ گئے جہاں وہ نکلے تھے. لیکن 1-2 باتیں اور بھی یاد رکھیں. پاکستان ایئر فورس نے 2 دن کے بعد یعنی کہ 7 ستمبر آنورڈ کوئی ہمت نہیں تھی ہندوستانی جہاز کی کہ وہ فضا میں ہوتا بلند، جو بھی آتا تھا مارا جاتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایم ایم عالم کا ریکارڈ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. بہت سارے جہاز زمین پر تباہ کر دیے گئے اور بے شمار جہاز جو اڑ کے آتے تھے وہ پھر آپ یہ سمجھیں کہ پوری جنگ کے دوران جو پاکستان ایئر فورس تھی وہ بادشاہ تھی پورے ایئر جو ہے ہندوستان کے اوپر بھی جو ہوائی علاقہ ہے اور پاکستان کے اوپر بھی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اس کے بعد پاکستان نیوی کا یہ کارنامہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بہت کم چھوٹی نیویز اتنا ہمت کریں گی. 200 نوٹیکل مائلز، اور نوٹیکل مائل عام میل سے بھی بڑا ہوتا ہے. دور جا کر دوارکا میں ان کے گھر پہ جا کے اس پہ حملہ کیا، اس قلعے کو تباہ برباد کیا. وہاں پر ان کا رڈار تھا، اس کو ختم کیا اور آرام سے واپس آ گئے. اور ایک ہمارے پاس آپ دوست تھی جس سے ڈر کر تمام جو نیوی تھی ہندوستان کی وہ چھپ کے بیٹھ گئی، کیونکہ ایک جہاز ان کا جب ڈبو دیا گیا تو اس کے بعد اس کو ہمت نہیں ہوئی. تو پوری فضائی حدود کے اوپر ہمارا قبضہ، نیوی کا وہاں 200 کلومیٹر جا کر تباہ برباد کرنا قلعے کو، وہ ہماری نیوی نے کیا. وہ جو لاہور پر آنا چاہتے تھے اور سیالکوٹ پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے ان کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیا. بے شمار ان کی کیجولٹیز ہوئیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ ایک سٹیل میٹ تھی اور کسی کی ہار اور جیت نہیں تھی تو بڑی حیرت کی بات ہے. تو یہ آپ میری بات نہ مانیں، آپ ایسا کیجئے کہ کتابیں پڑھیں جو ہندوستان کے جنرل نے لکھی ہوئی ہیں. ایک ہربخش سنگھ کی کتاب ہے وار ڈسپیچز، وہ آپ پڑھیں. ایک اور ان کے جنرل صاحب کی حال ہی میں کتاب آئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ذرا بھی ہم اور ادھر ادھر معاملہ ہوتا تو شاید دلی تک پہنچ جاتی پاکستانی فوج. تو یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کو صحیح تناظر میں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جو ہم نہیں کر پائے وہ بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے، جو ہم نے اچیو کیا وہ بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے. اور دشمن کی اپنی زبان میں پڑھ لیں اگر ہمارے لوگوں پر آپ کو یقین نہیں آتا. تو مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو کہ اس قسم کے نیریٹو آگے بڑھاتے ہیں، جو کہ دشمن کا نیریٹو بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی فوج نے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی، کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی اور ہمیشہ اپنے لوگوں پر حملہ کیا. اور اپنے لوگ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ وہ جو را کے ٹرین شدہ لوگ تھے اور ادھر آئے تھے. 1971 کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں وہ جنگ ہم نے ہاری ہے. تو ہم نے 20 جنگیں جیتی ہیں، ایک ہاری بھی ہے، لیکن اس کو اسی تناظر میں بالکل بیلنس طریقے سے دیکھنا چاہیے اور یہ کسی قسم کا جو پروپیگنڈا ہے اس میں نہیں آنا چاہیے. اور یہ میں اس کے علاوہ وہ باتیں میں بالکل نہیں کر رہا کہ پاکستانی فوج جو جب سیلاب آتے ہیں جیسے آج کل ہیں یا جب ارتھکویکس آتے ہیں، یہاں تک کہ ٹڈی دل کا حملہ، کووڈ-19 میں جو آرگنائزیشن تھی ساری وہ ٹھیک ہے فوج آگے نہیں تھی، ہمارے پروفیشنل ڈاکٹرز تھے، لیکن فوج کا وہ بنایا ہوا تھا. تو جو ہماری اچھی باتیں ہیں بچوں وہ آپ ضرور یاد رکھیں.
کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے کہ دشمن اندر رکھنا ڈالنا چاہتا ہے تو وہ آدھا جھوٹ اور آدھا سچ ملا کر آپ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنی نظروں میں گرانا چاہتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں کہ جب تک آپ اپنی نظروں میں نہ گریں، کوئی ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح نہیں کر سکتا. اور اس سے زیادہ عزت آپ کی کوئی نہیں کرتا جتنی عزت کہ آپ خود اپنی کرتے ہیں. بہت شکریہ.